بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف القرآن کی پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اسی سورہ فاتحہ کے کچھ احکام و مسائل پڑھیں گے۔ دیکھیں، اس سے پہلے جو اسباق ہم نے ساتھ پڑھے ہیں اس میں ہم نے لفظی ترجمہ کر لیا ہے، با محاورہ ترجمہ کر لیا ہے، اور ایک ایک آیت کی جو تفسیر ہے ہم نے وہ یہاں پر مکمل کر لی ہے۔ آج کے سبق میں اسی صورت سے کچھ احکام یہ معلوم ہوتے ہیں، ہم کوشش کریں گے ایک ایک کر کے اس سبق کے اندر ان کو کور کریں۔ سب سے پہلی جو چیز جو ہمیں اس صورت سے حاصل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا طریقہ۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر اس صورت میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں دیکھیں دعا مانگی جا رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، لیکن دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایک سبق ملتا ہے اس چیز کا، جب آپ نے دعا مانگنی ہو تو آپ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ہر وہ دعا جس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے نماز میں بھی پڑھا ہوگا، آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کی پکار سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ ادب حاصل ہو رہا ہے کہ آپ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تو ایک اس سے ہمیں یہ والا مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا، اسی کے ضمن میں یہ والی بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ تمام تر تعریفوں کی جو لائق اور حقدار ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اور اگر کسی انسان کے اندر کوئی اچھی صفات اور اچھی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی کسی کے اندر آپ کو اچھی صفت اور اچھی خوبی نظر آئے تو آپ اس کی تعریف کریں بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، لیکن اپنی تعریف کرنے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی تعریف سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اسی صورت سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آگے ہے، جو اس میں یہ بھی ہو گیا اپنی تعریف کرنا، تیسرے نمبر پر ہے لفظ رب۔ دیکھیں، جو لفظ رب ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے آپ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ رب کے بارے میں ساری تفصیل اور تشریح میں آپ کو کر چکا ہوں کہ جو کسی چیز کی درجہ بدرجہ اس کی ایسی تربیت کرے کہ اس کو اوج کمال تک پہنچا دے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جا سکتی ہے۔ تو لہذا کوئی آپ کا مربی ہو اور آپ اس کو رب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مثال کے طور پہ والدین ہیں، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کو رب نہیں کہہ سکتے، والدہ کو نہیں کہہ سکتے ہیں، والد کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اپنے استاد کو نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنے مینٹر کو آپ یہ لفظ نہیں بول سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اضافت کے ساتھ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے رب المال وغیرہ، بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جو آگے ہے وہ یہ سمجھے عبادت یہ بھی ایک بڑا سبق ہے جو ہمیں اس صورت سے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، عبادت کا معنی جو ہے وہ میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں کہ کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی بنا پر اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور تذلل کا اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور مخلوق کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کہلاتا ہے۔ لوگ یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان سجدہ کرتا ہے یہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن صرف عبادت اسی کے اندر منحصر نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جیسی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے آپ ویسی محبت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی بندہ کرتا ہے ویسی عاجزی مخلوق کے سامنے یہ نہیں کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہی والا مقام اور مرتبہ اگر آپ کسی اور مخلوق کو دیتے ہیں تو پھر یہ آپ عبادت کے اندر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ اب اللہ تعالیٰ وہی چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، وہی چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ تو اگر تو کوئی شخص شریعت کی روشنی میں حلال اور حرام بتاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی بات کو منع کرتا ہے اور آپ اس کو اسی طریقے سے حرام سمجھیں جس طریقے سے آپ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھ رہے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی چیز کو حلال قرار دے رہا ہے آپ اس کو اسی طریقے سے حلال سمجھیں جس طریقے سے اللہ کی حلال کردہ چیز ہے، تو پھر یہ آپ عبادت کے اندر شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچنا اور بچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ عبادت ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں استعانت کی۔ یہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے سورہ فاتحہ کا، جو کہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے آتا ہے استعانت۔ دیکھیں، آتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یہ نستعین کا لفظ استعانت سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا۔
تو آیا یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا مدد طلب نہیں کی جا سکتی ہے، اور کیا ہم کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں تو کیا یہ مدد طلب کرنا شرک کہلائے گا یا پھر نہیں کہلائے گا؟ ان سوالات کا جواب حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں، مادی اسباب کے تحت ہر انسان دوسرے انسان سے مدد لیتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو آپ کو جو روٹی پکا رہا ہے آپ کو اس کی مدد کی ضرورت ہے، جب تک وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا آپ روٹی نہیں لے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ نے موٹر سائیکل ٹھیک کروانا ہے تو جب تک مکینک آپ کا موٹر سائیکل نہیں ٹھیک کرے گا موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے ہیں، تو آپ اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا کارخانہ ہے یہ ایک دوسرے کی مدد کے ساتھ ہی چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد مادی اسباب کے تحت اگر نہ کی جائے تو پھر یہ دنیا کا کارخانہ نہیں چل سکتا ہے۔ تو لہذا اس قسم کو، یعنی جو مادی اسباب میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، یہ والی جو قسم ہے یہ شرک کے اندر داخل نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اسی کو شرک قرار دے دیں گے تو پھر تو اس دنیا کے اندر کوئی مومن رہے گا ہی نہیں، سارے کے سارے ہی یہ مشرک بن جائیں گے۔ تو مادی اسباب کے تحت کسی سے مدد لینا یہ منع نہیں ہے، یہ جائز ہے، اور یہ اس حرام قسم کے اندر داخل نہیں ہے جس کی ممانعت یہ سورہ فاتحہ کے اندر کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے مادی اسباب سے ہٹ کر کسی نبی سے یا کسی ولی سے اپنے لیے دعا کروانا یا ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، تو دیکھیں صحیح روایات اور صحیح حدیث سے اس کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے۔ یہ اس منع شدہ قسم کے اندر داخل نہیں ہے جس کی ممانعت سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، کیونکہ جب آپ کسی نبی سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، یا کسی آپ ولی سے کہتے ہیں کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیں، تو پھر وہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ البتہ اگر انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو نبی ہے یا پھر یہ جو ولی ہے یہ مختار کل ہے، اس کو مکمل اور کلی اختیار ہے، یہ قادر مطلق ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اور یہ اپنی طرف سے عطا کر رہا ہے، تو پھر یہ شرک کے اندر داخل ہوگا اور یہ اس ممانعت کے اندر آئے گا جس کی ممانعت سورہ فاتحہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یا ولی کے وسیلے سے دعا مانگنا یا نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا، اور دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے غیر سے دعا نہیں مانگی جا رہی ہے، تو یہ قسم نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی کئی مثالیں آپ کو احادیث کے اندر بھی مل جاتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی قسم مادی اسباب کے تحت آپ کسی سے مدد طلب کرتے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور یہ جو دوسری قسم آپ نے کہی ہے کہ نبی ولی سے دعا کروانا یا ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا وہ بھی جائز ہے، تو پھر ناجائز چیز کون سی ہے جس کی ممانعت سورہ فاتحہ کے اندر کی گئی ہے؟ تو دیکھیں، جو مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور غیر اللہ سے وہ والی مدد طلب کرنا شرک کے اندر داخل ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی انسان کو قادر مطلق اور مختار کل سمجھ کر اس سے اپنی حاجت اور ضرورت کا طلب کرنا، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ یہ اتنا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین مکہ بھی اس کو کفر سمجھتے تھے، اور وہ اپنے بتوں اور اپنے دیوتاؤں کو بھی قادر مطلق کا، مختار کل کا درجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ قادر مطلق اور مختار کل کی مثل قرار دیتے تھے۔ تو یہ پہلی قسم ہے کہ آپ کسی کو وہ والا درجہ دیتے ہیں قادر مطلق کا یا مختار کل کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو یہ والی مدد طلب کرنا کسی اور سے یہ شرک میں داخل ہے۔ اسی طرح جو دوسری قسم جو شرک کے اندر داخل ہے وہ یہ ہے کہ قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور کامل اختیارات اللہ ہی کے ہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو دے دیا ہے، فلاں نبی کو دے دیا ہے یا فلاں ولی کو دے دیا ہے، یہ اس طریقے سے کسی اور شخص کو دے دیا ہے۔ تو یہ والا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ اختیارات ان کو دے دیے ہیں اور اسی وجہ سے پھر وہ غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی ہے، تو یہ والی مدد بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کے اندر آئے گی، اور جس کی ممانعت سورہ فاتحہ کے اندر یہ موجود ہے۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی والا عقیدہ تھا، وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ان بتوں سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہیں، ان کے اپنے ذاتی اختیارات نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ استعانت کے مسئلے کے اندر تفصیل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو دو جائز صورتیں بتا دی ہیں اور دو ناجائز صورتیں بتا دی ہیں جن سے اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہم بات کر لیتے ہیں صراط مستقیم کی۔ دیکھیں، جو سورہ فاتحہ ہے اس کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زیادہ جامع دعا کی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کا سوال کریں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہدایت کے سارے معنی بیان کیے ہیں، تو ہدایت کا طلب تو ہم نے کرنا ہی ہے، اور صراط مستقیم پر چلنا یہ ہماری ضرورت اور مجبوری ہے، کیونکہ دنیا کا اور دین کا کوئی کام صراط مستقیم کے بغیر یہ درست نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آدمی کاروبار کرتے ہیں لیکن ان کو نقصان ہو جاتا ہے، آدمی کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں لیکن اس کے اندر ان کو بھاری نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا ہے۔ تو اس طریقے کے جو مسائل ہیں وہ دین کے اندر بھی آتے ہیں، دنیا کے اندر بھی آتے ہیں، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں کے اندر صراط مستقیم کی ہدایت اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ مانگتا رہے، تاکہ اس کے جو دین کے کام وہ بھی اچھے اور صحیح طریقے سے انجام پائیں، اور اس کے جو دنیا
دنیا کے کام ہیں ان کے اندر بھی کسی قسم کا تعطل اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بہرحال یہ سورہ فاتحہ کے کچھ احکام و مسائل تھے جو یہاں تک مکمل ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کو شروع کریں گے۔